آج یہ کلام جو خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ میں آپ کی زندگی میں اس کو ڈلیور کر سکوں، اس کو بول سکوں، تو میں چاہوں گا کہ میری بیٹی ربکا اپنے قدموں پر کھڑی ہو اور آج کے کلام کی تلاوت کرے۔ فلپیوں 2 باب اس کی 12 آیت سے لے کر 15 آیت تک کلام مقدس کی تلاوت کریں گی بیٹی، اور یہ مائک لے لیں آپ۔ بس اے میرے عزیزو، جس طرح تم ہمیشہ سے فرمانبرداری کرتے آئے ہو، اسی طرح اب بھی نہ صرف میری حاضری میں بلکہ اس سے بہت زیادہ میری غیر حاضری میں ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے جاؤ، کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادہ کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے، وہ خداوند ہے۔ سب کام شکایت اور تکرار بغیر کیا کرو، تاکہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر ٹیڑھے اور کچروں لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو، جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو۔ آمین۔ آمین۔ خداوند کی پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی شکر گزاری ہو۔ آمین۔ بہت زبردست بات ہم نے اس میں پڑھی، اور جتنوں نے تو یہ دھیان سے سنا ہے تو میں ایمان کرتا ہوں کہ وہ اس میسج کو سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم کیا سیکھنے والے ہیں، اگر آپ نے دھیان سے سنا ہے۔ اور اگر آپ نے دھیان سے نہیں سنا تو پھر اب اپنے کانوں کو کھول لیں۔ ہاللیلویا۔ اب آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کلام میں سے جو خدا چاہتا ہے کہ آپ سیکھیں، پلیز اسے 15 سے 20 منٹ لے کر اس کو اپنی زندگیوں کے اندر بیج بونا شروع کر دیں تاکہ وہ تناو درخت بنے۔ آمین۔ تو پھر آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ دھیان سے سنیں گے، بچوں کو سب کو اپنے آپ کو کنٹرول میں کر لیں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو۔ ہاللیلویا۔ اس آیت کو دفعہ میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں، اس کے بعد اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ جو خداوند چاہے گا وہ آپ سے بولے گا۔ بس اے میرے عزیزو، جس طرح تم ہمیشہ سے فرما برداری کرتے آئے ہو، اسی طرح اب بھی نہ صرف میری حاضری میں بلکہ بہت زیادہ میری غیر حاضری میں ڈرتے اور کانپتے ہوئے نجات کا کام کیے جاؤ، کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادہ کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ خدا ہے۔ سب کام شکایت اور تکرار بغیر کیا کرو، تاکہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر ٹیڑھے اور کچروں لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو۔ ہم کہاں پہ رہ رہے ہیں آج کل؟ ٹیڑھے لوگوں کے اندر ہی ہم رہ رہے ہیں۔ ہم جن لوگوں کے اندر رہ رہے ہیں وہ سیدھے نہیں ہیں، وہ ٹیڑھے ہی ہیں، اور خدا یہ چاہتا ہے، اور اسی لیے اس نے اپنے بندہ مقدس پالوس رسول کے وسیلہ سے آپ سے کلام کیا، اور وہ کلام کیا ہے؟ تاکہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر ٹیڑھے اور کچروں لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو۔ بے نقص کا مطلب ہے پرفیکٹ، کامل، جیسا خدا ہمیں بنانا چاہتا ہے بنے رہو، کیونکہ ہم نے شروع میں دیکھا کہ وہاں پہ لکھا ہے فرما برداری کرتے رہو جیسے پہلے کرتے تھے۔ ہاللیلویا۔ بے نقص فرزند بنے رہو، جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو۔ چراغ نہیں ہو پر دکھائی دیتے ہو، لیکن خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم چراغ دکھائی دیں۔ اسی لیے مقدس پالوس رسول اس میسج کے اندر ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ ہم جو روحانی دکھائی دیتے ہیں، دکھائی ہی نہ دیں بلکہ روحانی بنے، کیونکہ ہم نے اس بھیڑ کا لباس پہن رکھا ہے، بہت سارے لوگوں نے، اور وہ ایسے دکھتے ہیں جیسے بھیڑ ہے، لیکن ان کے اندر بھیڑ نہیں، ان کے اندر بھیڑیے چھپے رہے۔ خداوند ہمیں معاف کرے۔ یہ گہری بات ہے عزیزو، سمجھ بوجھ کی بات ہے۔ بے شک آج ہم تعداد میں کم ہیں، لیکن جتنے یہاں پر موجود ہیں آج وہ اس بھیٹ کو اپنی زندگی میں لے لیں۔ کیا وہ چراغوں کی طرح دکھائی دینے والے مسیحی تو نہیں؟ کیا وہ ایک بھیڑ کا لباس پہن کر تو نہیں اپنی زندگی گزار رہے؟
क्या वो अपने बच्चों को ये तरबियत तो नहीं दे रहे कि वो घर में कुछ है और चर्च में कुछ है और बाहर कुछ है और खुदा की हजूरी में कुछ है? खुदा कहता है कि तुम न सिर्फ मेरी हाजिरी में बल्कि मेरी गैर हाजिरी में डरते और कांपते हुए मेरी फरमाबरदारी करो, मेरे पीछे चलो। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खादम को देखते हैं तो अगर वो सिगरेट पी रहे होते हैं तो एकदम हाथ पीछे कर लेते हैं, रियलिटी है ये, कर लेते हैं ना। या कोई भी ऐसा आप देख रहे हैं इंसान, अगर खादम सामने गुजरा वो बुरा काम करेगा तो यहाँ से सिर थले सुट लेगा तो यहाँ कुछ, तो खादम अगर देख लेगा तो उसे पूछेगा भाई आप ये कर रहे हैं, तो कहता मैं तो अड्डी बड़ी इज्जत करना है। आगे से क्या जवाब सुनने को मिलता है? पादरी साहब मैं तो अड्डी बड़ी इज्जत करना, लेकिन वो तो इज्जत नहीं करता। हालेलुया। इज्जत किसकी करनी है? कौन इज्जत के लायक है? खुदावंद यीशु मसीह जो इज्जत के लायक। हालेलुया। क्योंकि खुदा का रूह किस में बसा हुआ है? हमारे अंदर। हम उसके लोगों के अंदर खुदा का रूह है। वो तरतीब का खुदा है। उसने हर बेटे को हर बेटी को बिल्कुल परफेक्ट बनाया है और वो दिखाई देता है कि वाकई जिसने बनाया वो कोई कारीगर है, वो वाकई हिकमत से भरा हुआ है, वो वाकई ये सब कुछ कर सकता है। लेकिन हम जिसे खुदा ने बनाया है हम खुद उसके अगेंस्ट खड़े रहते हैं क्योंकि हमारी सोबत अच्छी नहीं है। हम जिन लोगों में बैठते हैं, जिन लोगों के साथ बातचीत करते हैं, हमारा चुनाव ठीक नहीं है। हमें अगर 2 घंटे खुदा के घर में फालतू बैठना पड़ जाए, एक ही पादरी दिया सालू कानी खा गया, ऐसा भी करना सी, असी भी करना सी, क्योंकि हम चिराग नहीं है ना, हम चिरागों से दिखाई देते हैं। माजरत के साथ जो चिराग है ना, जिसे मोहब्बत है, वो कभी भी अपनी उस मोहब्बत को छोड़ के कभी नहीं जाता कि चले जाता है। आप दुनियावी मोहब्बत को देख लें, ठीक है? मेरी मोहब्बत मेरी वाइफ से है, एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है? मैं कभी भी इसे छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि मैं इसके बगैर रह नहीं सकता, ये मेरी एक मोहब्बत है, ठीक है? इसी तरीके से अगर आप खुदा से सच्ची मोहब्बत करते हैं, ये हंसने की बात नहीं, शर्म में कोई शर्म नहीं है पुत्र, शर्म में कोई शर्म नहीं है। कलाम में लिखा है तुम 2 बदन और एक। कल आपने भी किसी के साथ शादी करनी है, आप कर चुके हैं, कई करने वाले हैं, तो ये खुदा के कलाम के अंदर जोड़े आसमानों पर बनते हैं। हालेलुया। और खुदा चाहता है कि तुम सारी मोहब्बतों को छोड़कर मुझसे मोहब्बत करो, तुम मेरी पैरवी करो, तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरी प्रस्तिश करो, तुम गैर मबूदों के आगे सर ना झुकाओ क्योंकि तुम्हें मैंने बनाया है। You are my property। हम किसकी प्रॉपर्टी है? हम खुदा की प्रॉपर्टी है, लेकिन हम उसके काम नहीं करते। वो कहता है चिरागों से दिखाई ना दो बल्कि चिराग बनो, और ना सिर्फ तुम खुद बरकत पाओ बल्कि तुम्हारे वसीला से और लोग भी बरकत पाए। अजीजों, आज हमें इन चीजों पे गौर करने की जरूरत है कि हमें अपनी मोहब्बत, अपनी वफादारी किसके साथ करनी है? सिर्फ खुदा के साथ। सिर्फ और सिर्फ खुदा ही के साथ हमारी मोहब्बत होनी चाहिए, तो ही हमारी जिंदगी आगे ग्रोथ करेगी। खुदा कहता है, कलाम में लिखा है कि तू अपने नातेदारों को छोड़, अपने रिश्तेदारों को छोड़, अपनी तमाम चीजों को छोड़ और मेरे पीछे। हम अगर 2000 पहले चले जाएं तो यीशु के साथ एक शागिर्द था यीशु का। वो कहीं जा रहे थे तो उसे पता लगा कि उसका बाप फौत हो गया है, उस शागिर्द को। तो उसने क्या कहा? यीशु से उसने कहा, ए उस्ताद, अगर तू मुझे इजाजत दे तो मेरा पियो मर गया, मैं दफन करवा। तो किसी को पता है यीशु ने इससे क्या कहा? मुर्दों को अपने मुर्दे आप दफन, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे और तू क्या कर? अपनी सलीब चुक के मेरे पीछे हो। हालेलुया। खुदा ने कलामे मुकद्दस में आपको पहले ये बता दिया है कि तमाम चीजों को छोड़ो और सिर्फ मेरी पैरवी करो। ये है मोहब्बत और ये वो वफादारी है जिसके बारे में कलामे मुकद्दस में लिखा हुआ है कि तुम जो जिस तरह हमेशा से वफादारी करते आए हो इसी तरह अब भी। लेकिन आज हम
کوئی خوشی آ جائے, کوئی غمی آ جائے, کوئی کام آ جائے, اسی کہنے نہیں پہلے وہ کر رہی ہے, وہ دے بعد اسی یسو کو جو کھائے نہیں کوئی گل یسو کڑا کدے ٹوٹ چلا ہے اگلے تو ٹوٹ جائے گے, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی گل نہیں, ایتکی سنڈے نہیں ہے, کیڑی پرابلم ہے, کہ وفاداری دیکھی جائے. تو کیا وجہ ہے آپ کے گھر میں برکت نہ ہونے کی؟ آپ کے گھر میں برکت نہ ہونے کی یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آپ کی وہ وفاداری جو آپ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں آج آپ کے بدن میں, آپ کی زندگی میں, آپ کے گھرانے میں دکھائی نہیں دیتی, اور آپ چراغوں سے دکھائی دیتے ہیں. چراغ ہے وہ نہیں, جھوٹ ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ آسان لفظوں میں آپ کو کلام سکھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ اس کو سیکھ سکیں, لیکن یہ اس کا فضل ہے جو الفاظ دیتا ہے وہ میں ڈلیور کر دیتا ہوں. عزیزو, آج ہمیں اپنی ہر چیز کو پیچھے کر کے پہلا درجہ اپنے خدا کو دینا ہے. اگر خدا نے, یسوع نے کہہ دیا ہے اس شاگرد کو کہ تو اپنے مردوں کو, ان کے مردوں کو ان کے مردے دفن کرنے دے, تو سیکھیں یہ کیوں یسوع نے کہا. آج اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے تو بات نہیں ہے, خدا آپ کو, خدا اتنا بھی سخت دل نہیں ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی بہت بڑا مسحب ہو گیا ہے تو آپ چرچ جائیں. ٹھیک ہے, خداوند محبت کرتا ہے, خداوند ہر چیز کو جانتا ہے, وہ دلوں اور گردوں کے بھید کو جانتا ہے, لیکن یہ ایک ایگزامپل ہے, یہ آپ کو ایک ایگزامپل ہے کہ آپ دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کر پہلا درجہ خدا کو دیں. آپ دنیاوی چیزوں کو پہلا درجہ دیتے ہیں اور خدا کی باتوں کو دوسرا درجہ, تو پھر آپ کو برکت بھی دوسرے طریقے سے ملتی ہے. اور بعض تو ایسے وفادار ایماندار ہیں کہ وہ اگر کمائی کر رہے ہیں نا تو اس کے بعد کہنے اسی تو اتوں بھی کما لینے ہیں, ایسی کی کرنے ہیں, اتوں بھی کما لینے ہیں. کتنے ایماندار تھے, وفادار نے رشوت نو اور اتے دی کمائی نو کتنے فخر نہ دس رہے کہ اسی اتوں بھی کما لینے ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ہمیں خدا کی دی ہوئی چیزوں کے اندر سمٹ کے رہنا ہے. اپنی تنخواہ پر اکاد رکھ, اس پہ وفاداری کر, اپنی کوئی چیز کو بڑھانے میں جلدی نہ کر. یہ وفاداری ہے, یہ ایمانداری ہے, اور یہی خداوند آپ سے چاہتا ہے میری بہنوں اور میرے بھائیوں. اس کے بعد لکھا ہوا ہے کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادے کے انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے. سب کام شکایت اور تکرار بغیر کیا کرو. اب کیا ہے کہ گھر میں اگر ہم فور ایگزامپل کوئی کام کر رہے ہیں, اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو کام کر رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ 700 گلا بھی نال کرتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ بغیر تکرار کے. کوئی بات نہیں کرنے کی. اگر بندہ کام پہ گیا تو بڑھی واپس آئی تو بڑھی کہتی جی میں کپڑے بھی دھوتے, آٹا بھی گنیا, ہانڈی بھی بنائی, میں بھی کیتا, میں بھی کیتا, تو کوئی بندہ کی کہہ رہا ہے میں یہ نہیں کھپ کے آیا, میں بھی تصویر تزیل ہو کے آیا. خدا یہ نہیں چاہتا. عزیزوں, میری بات کو غور سے سمجھنا ہے, یہ بڑی تعلیم کی بات ہے جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں. اگر آپ اس پیٹرن کو, یہ جو مقدس پالوس رسول نے آپ کے لیے قلم بند کیا ہے, اگر آپ یہ پیٹرن اپنی زندگی میں لیں گے تو جو برکتیں آپ اپنی زندگی میں آتا دیکھیں گے ان کا کوئی نیم و بدل نہیں ہوگا. کلام کہتا ہے بغیر شکایت اور تکرار کے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ایسے ہی کرنا ہے. گلے شکوے شکایات اپنے خاندانوں میں ختم کر دے, کیونکہ یہ ابلیس کا وہ وار ہے جس کو آپ سمجھ نہیں پاتے, جس کو آپ نہیں سمجھ پاتے. ابلیس کا یہ وار ہے. ابلیس مختلف طریقوں سے آپ کو الجھاتا ہے, آپ کو پھنساتا ہے اور پھر آپ کی زندگی کو ڈسٹرائے کرتا ہے. وہ بیج بوتا ہے اور وہ بیج آپ کی زندگی میں تناور تخت بن جاتا ہے. اور آج ہمارے اندر کلام کا بیج کم ہے اور ابلیس کا بیج زیادہ ہے. کون سا بیج ہماری زندگی میں زیادہ ہے؟ ایمانداری سے بتائیں, کیا ہماری زندگی میں واقعی کلام کا بیج ہے؟ اگر آپ اقرار کریں گے تو آپ کو برکت ملے گی. کہتے ہیں اقرار منہ سے کیا جاتا ہے اور ایمان دل سے. پہلی بات تو ایمان لائیں اور دوسری بات اقرار کریں. جو اقرار کرتا ہے برکت بھی اسی کی زندگی میں جاری ہوتی ہے. جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اور اس کو ترک نہیں کرتا وہ کبھی بھی چلتے چراغ کی مانند نہیں ہوتا, بلکہ وہ صرف جلتا ہوا چراغ
چاہتا ہے کہ آپ جلتے ہوئے چراغ دکھائی نہ دیں بلکہ بنے لوگ کہیں کہ یہ واقعی چراغ ہے, یہ واقعی یسوع کا سپاہی ہے. اس لیے اپنی زندگی میں سے ان بحثوں کو, ان تکراروں کو, ان تمام جھوٹے جھگڑوں کو جو آپ کے خاندانوں کے اندر ہے ان کو بند کر دیں. کلام میں لکھا ہے تو نجات پا تو تیرا گھرانہ, تو یہی تو ابلیس نہیں چاہتا. اگر آپ کے گھر کا سربراہ نجات پا گیا ہے تو آپ کا پورا گھرانہ نجات پائے گا, یہ کلام کہتا ہے. ابلیس کو پتا ہے انہیں پڑھنا ہے, کیوں پڑھنا ہے, اور اسی کو پکڑنا ہے جس کے وسیلے سے گھر میں نجات آنی ہے. دنیا کی نجات یسوع کے وسیلے سے ہے, اور آپ کے گھرانوں کی نجات آپ کے گھر کے سربراہ کے وسیلے سے. اگر وہ خدا کی اس نجات کو اپنی زندگی میں قبول کر کے اس کو اپنا منبع, اپنی زندگی کا پشتہ مارے گا, تو پھر اس کے وسیلہ سے آپ کے گھر میں نجات کا کام ہوگا. اگر گھر میں سارے ہی ابلیس کے چنگل میں ہیں تو کون آپ کو چھڑائے گا؟ کلام میں لکھا ہے مرنے کے بعد کون تیری ستائش کرے گا. مرنے کے بعد کون تیرے سامنے گھٹنے ٹیک کے اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا. This is a time, یہی وقت ہے آپ کے پاس کہ تکرار بند کر دے, بک کرنا بند کر دے. خاندانوں میں, فیملیوں میں, میاں بیوی میں, بہن بھائیوں میں جھگڑے بند کر دے, اور کلام کے مطابق اگر کوئی بھی کام آپ سے کہا جائے تو کرے. گھر میں کسی کو کہہ دو نا کہ یار تو کام کر دے, تو کہنا تو بھی تو ٹھیک بیٹھا, تو کر دے. ہوتا ہے نا ایسے ہی کرتے نا آپ. ہمارے گھر میں بھی ایسے ہی ہے. اگر میں کسی اپنی بات کرتا ہوں, ایک مثال دے رہا ہوں, بیٹے کو بولنا ایک گلاس پانی پلا دے تو نال بیٹی میں کہ کہنوں کہہ رہا تسی آپ ہی لے لو, میں بہت تھکیا ہے دوجے لوگ آ دو. وائی, کیوں تکرار کرتے ہیں آپ؟ کیوں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ خدا کا کلام کہتا ہے جیسے تم فرما بردار تھے ویسے فرما بردار بنو. خدا یہ فرما برداری آپ کی زندگیوں میں چاہتا ہے عزیزوں. خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے بیٹے کی طرح فرما بردار بنے. یسوع نے کبھی کوئی آرگومنٹ نہیں کیا اپنے باپ سے. یسوع نے اپنے باپ سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی. مرتے وقت کہنا ہو سکتا ہے تو یہ, پھر بھی میری نہیں تیری. کہتے مرضی باپ تیری پوری ہو, لیکن ہم کہتے نہیں مرضی میری. اب میں تو آپ ہی جا, تھکے ہیں تو میں کی کروں, میں آپ تھکے ہوں, پانے ساری رات فلمہ میں کرے. عزیزوں یہ ریالٹی ہے, یہ حقیقت ہے, اور آپ نے اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے تاکہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر ٹیڑے اور کچروں لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو. ہم ٹیڑے لوگوں میں رہے, ان لوگوں میں رہ رہے ہیں جنہیں خدا دور دور تک دکھائی نہیں دیتا. فرضی طور پر وہ سب کچھ کرتے ہیں. فرضی وہ نماز بھی پڑھتے ہیں, گیتا بھی پڑھتے ہیں, بھجن بھی گاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن وہ کام جو یسوع چاہتا ہے وہ نہیں کرتے. کیا ہم ویسے ہی ہیں؟ ہم بھی ویسے ہی ہیں, ہم بھی ویسے بن گئے ہیں. مطلب پرستی ہے تو یسوع یسوع, مطلب نکل گیا یسوع تو کون تو میں کون, ہے کہ نہیں؟ ہمارے چرچ کے اندر اتنے سارے لوگ ہیں جن کی زندگی کے اندر گواہیوں پر گواہیاں ہیں, اور وہ یہ کہتے تھے کہ پادری صاحب جب ہم یہاں آتے ہیں ہمیں اتنی برکت ملتی ہے, آپ کلام سناتے ہیں, ہمیں ایسے لگتا ہے کہ خدا کا پاک روح ہم سے بات کر رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, میں خدا کے مذہب پہ کھڑا ہوں. خدا نے مجھ سے کلام کیا کہ شکیل جب تو کلام سنائے گا تو تجھ میں سے لوگ مجھے دیکھیں گے. کتنی آنر کی بات ہے. کتنی آنر کی بات ہے یہ. اور میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ الفاظ سنے, اور جب لوگ مجھے یہ کہتے تھے تو مجھے اسی وقت یہ بات یاد آتی تھی, خداوند آپ نے مجھ سے کلام کیا تھا, اور آپ کی بیٹیاں, آپ کے بیٹے مجھے یہ کہتے ہیں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے, اور اس عزت کا سارا سہرا آپ کے ساتھ ہو جائے کیونکہ آپ اس کے لائق ہیں. اور آج وہ بیٹیاں جو مجھے یہ کہتی تھی وہ دور دور تک مجھے دکھائی نہیں دیتی. میں نے کبھی کسی کو کسی چرچ میں جانے سے نہیں روکا. پتہ کیوں؟
کیونکہ جہاں بھی آپ جاتے ہیں وہ آپ کا روحانی باپ ہے. اگر آپ اپنے روحانی باپ کے ساتھ وفادار نہیں ہیں تو آپ میرے ساتھ کیا وفادار ہوں گے؟ اگر ایک بیٹا ایک بیٹی اپنے پیدا کرنے والے باپ کے ساتھ وفادار نہیں ہے تو وہ کسی کا وفادار نہیں سکتا. ایک باپ وہ ہے جو آپ کو دنیا میں پیدا کرتا ہے اور ایک باپ وہ ہے جو آپ کا روحانی باپ ہے, جو آپ کو دنیا میں رہنے کے طریقے بتاتا ہے. وہ آپ کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے آپ کو طریقے بتاتا ہے اور اپنے کو نہیں دستا, بلکہ کلام مقدس میں سے آپ کو بتاتا ہے اے میری بیٹی اے میرے بیٹے, کلام تجھ سے یہ تقاضا کرتا ہے, تجھے یوں چلنا ہے, تجھے یوں بولنا ہے, تجھے یوں بیٹھنا ہے, تجھے یوں اٹھنا ہے. میں اکثر اپنی بیٹیاں, جب ہم لوگ اکثر ویسے بیٹھے ہوتے چرچ میں, تو میں آپ کو بتاؤں میں اپنی بیٹیوں کو بتاتا ہوں کہ بیٹھنا کیسے ہے. میرا پتر آپ کو چرچ میں بیٹھنے کے کوئی طریقہ کار ہے نا, جیسے آپ گھر میں بیٹھے ہیں وہ ایک فرق چیز ہے, لیکن آپ کو گھر میں بھی ویسے ہی بیٹھنا ہے, آپ کو چرچ میں بھی تمیز کے ساتھ بیٹھنا ہے. آپ پوری باڈی آپ کی کور ہو, اور جیسے میری یہ بزرگ ماں بیٹھی ہے یا جیسے میری یہ ماں بیٹھی ہے, یہ طریقہ ہے رائٹ آپ کا چرچ میں بیٹھنے کا. کیوں؟ کیونکہ ابلیس ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے. ابلیس ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے. یسوع کسی سے بات کر رہے تھے تو وہاں پہ ابلیس آ گیا. وہ تو آ گیا بھائی, کہتا میں بس پھرتا ٹرتا تھے, آ گیا. اب وہاں پہ کون کھڑا ہوا ہے؟ وہاں پہ یسوع بھی کھڑا ہوا ہے, لیکن وہ بھی وہاں پہ موجود ہے. وہ نورانی شکل اختیار کر کے آپ کے درمیان آ جاتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں لگتا. اور خداوند یسوع نے اسے اختیار دیا نا کہ وہ دنیا کے اوپر ایک خدا کی طرح کام کر رہا ہے. دولت اس کے پاس ہے, عزت اس کے پاس ہے, شہرت اس کے پاس ہے. دنیا کی جتنی چیزیں ہیں, آسمان کی نہیں, دنیا کی جتنی چیزیں ہیں, آج آپ اسے مانگے وہ کل آپ کو دے دے گا, بلکہ شاید اسی وقت دے دے. لیکن اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ ہر سکھ کے ساتھ ایک ڈبہ بلڈ پریشر کا ہوگا, ایک ڈبہ شوگر کا ہوگا, ایک ڈبہ کینسر کا ہوگا, ایک ڈبہ ایڈز کا ہوگا, ایک ڈبہ مختلف خطرناک بیماریوں کو ہوگا. جو ابلیس دے گا اس کے ساتھ دکھ ہے, لیکن کلام کہتا ہے جو برکت خدا سے ملتی ہے وہ اس میں دکھ شامل نہیں کرتا. یہ خدا کی وفاداری ہے میرے سامنے بھائی. خدا جو برکت دیتا ہے اس کے اندر کوئی دکھ شامل نہیں ہوتا. اور اگر کوئی آزمائش آپ پر آتی ہے تو اس میں سے میرا باپ, میرا یسوع آپ کو نکلنے کا راستہ بتاتا ہے, اور وہ کہتا ہے صادق 7 دفعہ بھی گر جائے تو وہ اٹھا کے دیا جائے گا. یہ میرے خدا کی وفاداری ہے, یہ اس کی برکتیں ہیں آپ کے لیے. کلام میں ہم پڑھتے ہیں تاکہ تم بے عیب اور بھولے اور ٹیڑے اور کچے لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بن کر رہو, جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو. عزیزو, ہم خدا چاہتا ہے کہ ہم بے نقص فرزند بن کے رہیں. میں نے بتایا بے نقص کو, میں رات کو اس کو ڈھونڈ رہا تھا کہ یہ بے نقص کا مطلب کیا ہے. میں اس کی تشریح کر رہا تھا, تو جو مجھے انگلش میں اس کی تشریح ملی وہ تھی be a perfect child of God. کیا لکھا ہوا ہے؟ be a perfect child of God. یہ بے نقص آدمی کی تشریح تھی, یعنی کہ کامل بچہ, کامل بیٹی, کامل بیٹا. یہ بے نقص کا مطلب ہے. اور خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ دنیا کے اندر اس کے بے نقص فرزند بن کر رہے, اور نہ صرف رہے بلکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ واقعی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. ہاللیلویا. جب آپ بے نقص فرزند بن کے رہیں گے تو پھر آپ چراغوں کی طرح دکھائی نہیں دیں گے, بلکہ آپ چراغ ہوں گے. ہاللیلویا. تو آج یہ کلام جو خداوند نے آپ کے لیے مجھے دیا, میں آپ کی زندگی میں اس کو ڈیلیور کر رہا ہوں کہ آج سے آپ نے خدا کی حضوری میں بے نقص فرزند بن کے رہنا. 2 قسم کی بلیسنگز ہیں, ایک ہے کامن بلیسنگز اور ایک ہے اسپیشل بلیسنگ. کامن بلیسنگ وہ ہے جو عام لوگوں کو ملتی ہے, لیکن جو لوگ خدا کے ساتھ ہیں
ان کے اوپر پھر اسپیشل بلیسنگ آتی ہے, گہرا فضل, گہری برکتیں, گہرا مسا, گہرے بھیت آپ کی زندگی کے اندر خدا کھولتا ہے. لیکن وہ بلیسنگ کن کے پاس ہے؟ جو خدا کے بے نیکسٹ فرزند اور بیٹے بیٹی ہیں. ہلیلویا. دو بلیسنگز ہیں, ایک عام بلیسنگ اور ایک خاص بلیسنگ. بلیسنگ آپ لوگ کہتے ہیں نا یار یہ تو خدا کا بندہ نہیں ہے, یہ تو بولتے بڑی برکت ہے, پر وہ عام بلیسنگ ہے جس کے اندر برکتیں نہیں ہیں, وہ دکھائی دے رہی ہیں, وہ صرف دنیا کی ہے. لیکن جو لوگ خدا کے فضل کے نیچے رہتے ہیں, خدا کے ہاتھ کے سائے کے نیچے رہتے ہیں, اس کے بے نقص فرزند بنتے ہیں, اس کے وفادار لوگ بنتے ہیں, اور چراغوں کی طرح دکھائی نہیں دیتے بلکہ چراغ ہوتے ہیں, ان کے لیے پھر خاص بلیسنگز آتی ہیں. تو وہ بلیسنگ جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر آپ کو سرفراز کرتی ہیں, پراسپر کرتی ہیں اور جینے کا راستہ بتاتی ہیں. تو میری بہنوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, آج سے سب سے پہلی وفاداری اپنے خدا کے ساتھ بنائے رکھو, اور اس کے بعد اپنے روحانی باپ کو عزت دو. اگر آپ نے اپنے روحانی باپ کو عزت نہ دی تو پھر برکت کیسے آئے گی؟ پھر برکت نہیں آئے گی. پھر آپ کی زندگی کے اگر برکت آتی بھی ہے تو وہ نفسی ہوگی, کچھ پل کی, کچھ دیر کی ہوگی اور وہ چلی جائے گی. لیکن جو برکت خدا کی طرف سے آئی ہے اس کا کوئی نہیں بدل نہیں ہے. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے گا.